خود شیطان کو جس چیز نے شیطان بنایا وہ اس کی حکم عدولی تھی، وہ اس کی سرکشی تھی، وہ اس کا غرہ اور تکبر تھا، وہ اپنے آپ کے اندر جس طرح گم تھا، مست تھا۔ ان سب چیزوں نے، اور یہ سب ایک ہی چیز ہے، اسی نے اس کو شیطان بنایا۔ گویا یہ صفات، یہ کیفیات جہاں جہاں جس درجے میں انسانوں میں پائی جائیں گی، اتنا ہی حکم عدولی کے اور رب سے سرکشی کے اور فرعونیت کے عنوانات اس کے اندر پنہا اور پوشیدہ ہو۔ اس لیے اس کا علاج بھی بتایا گیا، اور وہ علاج عاجزی میں ہے، درباندگی میں ہے، اپنی فروتنی میں ہے، اپنی بساط کو جاننے اور سمجھنے میں ہے۔ ذرہ بھی کچھ ہوتا ہے آفتاب کے مقابلے میں، ریگستان کے مقابلے میں، لیکن یہ انسان تو کچھ بھی نہیں ہے اپنے رب کے سامنے۔ کوئی حیثیت، مقام، الفاظ میں کوئی بات کہنا ہی ممکن نہیں۔ اس لیے عاجزی اور درباندگی وہ شے ہے کہ جو شیطان کی ان صفات کی نفی کرنے والی اور شیطان کی شیطانیت سے نجات دلانے والی، اس لیے کہ شیطان تو ہر انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے حملہ آور ہے، اور اس کے حملے جا بجا کارگر بھی ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے عابد و زاہد اپنے اندر دیکھیں تو محسوس کریں، بڑے بڑے ان راہوں کے مجاہد، کہ کب کب شیطان کن کن محاذوں پر، کن کن مورچوں میں ڈیرا ڈال دیتا ہے تو اپنے آپ کو منوا لیتا ہے، وقتی اور عارضی طور پر صحیح، اور پھر یہ نکل پڑتا ہے اسی طرف، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ورنہ تو خسارہ اور گھاٹا ہی ہے اگر رب کی رحمت شامل حال نہ ہو، اس کی رہنمائی اور اس کی سرپرستی اور اس کی شفقت جو عام ہے، دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، اس سے اپنا حصہ حاصل نہ کیا جائے تو پھر شیطانیت ہے اور نفس کا ایک ابھار ہے کہ جو سامنے مسلسل آتا ہے۔